السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جمعۃ المبارک کا دن، تو شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ اپنی وہی پرانی 3 درخواست کے ساتھ۔ نمبر 1، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف ضرور پڑھیں۔ نمبر 3، مرحومین کو ایصال ثواب ضرور کریں۔ پہلا سوال ہے، ایک بہن کا، کہتی ہیں حضرت میں مجبوری سے ابورشن کیا ہے، 12 دن میں غسل کر کے نماز پڑھیں گے کیا؟ اتنا انکمپلیٹ سوال ہے، اس کا کیا ہی جواب دیا جائے۔ کئی ویڈیوز اس چینل پر اور اس سال جتنی ویڈیوز اور جتنے سوالات مس کیریج اور ابورشن کو لے کے کیے گئے ہیں، شاید اس سے پہلے کسی سال میں نہیں کیے گئے، لیکن اس میں اکثر میں یہ درخواست آپ سے کی گئی کہ آپ سوال مکمل لکھیں، 3 چیزیں آپ بتایا کریں، تب آپ کو جواب ملے گا، ورنہ نہیں جواب مل سکتا ہے۔ اور وہ ویڈیوز بھی ایکسپلین آپ کو کر دی ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک ویڈیو جس میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری صورتیں بیان کر دی ہیں، وہ اینڈ اسکرین پر مل جائے گا، آپ اس میں جا کر دیکھ لیں۔ آپ کے سوال کا جواب تو اتنا ہی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پریگنینسی کتنی تھی۔ دوسری چیز، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو ابورشن ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں۔ تیسری بات آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو بلڈ بند ہوا یا نہیں، اور ہوا تو کتنے دن کے اندر ہو چکا ہے۔ یہ باتیں آپ بتائیں، تب آپ کو جواب ملے گا، ادروائز نہیں۔ اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، کہتی ہیں مجھے 45 دن کا ابورشن کرنا پڑا، 10 دن تک بلیڈنگ ہوئی، پھر دوبارہ ہونے لگی، کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں، نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پلیز ریپلائی۔ اب دیکھیں، اس میں تینوں چیزیں ہیں، 45 دن کی پریگنینسی، دوسرا 10 دن تک بلیڈنگ ہوئی، اور اب اس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، 10 دن کی بلیڈنگ کے بعد دوبارہ بلڈ شروع ہوا۔ تو اس صورت میں 45 دن کی پریگنینسی تھی، 10 دن بلڈ آیا ان کو ابورشن کے بعد، اور اس کے بعد دوبارہ بلڈ آ رہا ہے یا نہ بھی آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 دن کے بعد، 10 دن جب آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ابورشن کے بعد، اس کے اگلے دن سے 11ویں دن سے آپ کو روزہ بھی رکھنا تھا، نماز بھی پڑھنی تھی۔ جو آپ نے روزہ نہیں رکھا اس کی قضا کریں، جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی اس کی قضا کریں، اور ابھی آپ فی الحال روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں سابق علی، سوال کرتے ہیں اگر نماز کی کچھ رکعات پڑھ کر باہر جایا جائے کسی وجہ سے اور آواز سے ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دوبارہ وضو کر کے باقی نماز کنٹینیو کرنی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے اگر آپ کو ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ صرف نماز کے اندر ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وہ بھی رکوع سجدے والی نماز میں۔ یعنی رکوع سجدے والی نماز سے مراد جنازے کی نماز نہ ہو۔ جنازے کی نماز میں آدمی کتنا ہی ہنسے، ویسے تو کوئی اتنا بے شرم نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز میں ہنسے گا، لیکن اگر کوئی بے شرم ہے ہی کہ جنازے کی نماز میں بھی وہ دانت پھاڑ پڑ کر ہنس رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات اس کو اچانک سے یاد آ گئی، وہ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آج تک کبھی ایسا سنا اور دیکھا نہیں گیا اور نہ ہوا ہے، ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ کہ جنازے کے موقع پر وہ کھڑا ہوا ہے اور کوئی ریلیٹو اس کا نہیں ہے، بس ایسی نماز پڑھنے کھڑا ہوا وہ پیچھے صف میں، اور اس کو کوئی ایسی بات یاد آ گئی جس پر اس کو ہنسی آ گئی، تو ایک چیز الگ ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جنازے کی نماز میں کتنا ہی آپ دانت پھاڑ کر ہنس لیں، منہ کھول کر ہنس لیں، آواز سے ہنس لیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو نماز رکوع سجدے والی نماز ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس میں اگر کسی نے ایسے ہنسی کہ اس کی ہنسی کی آواز پڑوسی نے سن لی، اس کی زور سے اس نے ہنسی ہے، دانت اس کے کھل گئے، آواز نکلی ہے اس کی، تو اس صورت میں اس کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں فیض سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا اگر ظہر کی نماز میں سب سے پہلے فجر کی قضا نماز پڑھیں، یا پھر پہلے ظہر کی نماز پڑھیں، یا پھر اگر ٹائم باقی ہو تو پہلے قضا نماز پڑھیں؟ پلیز آنسر بتا دیجیے گا، یا پھر یہ یا پھر وہ، آپ بڑے کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، حکم تو یہی ہے کہ آپ کے ذمہ جو نماز قضا ہے، اگر وقت ہے ظہر کی نماز میں جماعت میں، تو پہلے آپ وہ نماز پڑھیں فجر کی، اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ جماعت میں شریک ہوں، اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں تو۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں وہ آپ پوچھ لیجیے گا، میں چلیں بتا ہی دیتا ہوں۔ یعنی آپ کے ذمہ اگر 5 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہیں اب تک، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جب سے آپ پر نماز فرض ہیں، آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ 5 نمازوں سے کم نماز قضا ہیں، 1 2 3 4 اس طرح قضا ہیں، تو آپ صاحب ترتیب ہیں۔ اس صورت میں آپ کو حکم یہ ہے، چاہے اس نماز کی جماعت ہی کیوں نہ نکل جائے جس نماز میں آپ شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں، مثلا آپ کے ذمہ صرف فجر کی نماز قضا ہے، اور آپ ظہر کے وقت مسجد میں آئے اور آپ جماعت کھڑی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، تو اب بھی اس صورت میں آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ۔ اگر ظہر کی نماز پڑھ بھی لی آپ نے تو نہیں ہوگی آپ کی نماز، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آپ فجر پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر پڑھیں گے، یہ حکم ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب ترتیب نہیں، یعنی آپ کے ذمہ 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جماعت میں وقت ہے یا نہیں۔ اگر وقت ہے تو پہلے ظہر پڑھیں، فجر پڑھیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، فجر کی نماز بعد میں پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں ساحل میمن، سوال کرتے ہیں مفتی صاحب، پین سے لکھنے سے نماز ہوتی ہے کیا؟
یعنی اگر ہاتھ پاؤں پر پین سے لکھ لیا جائے پھر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی بھائی، لیکن پین ہاتھ پر چلانے کے لیے نہیں ہوتا، ہاتھ پیر پر۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا، کہتے ہیں چاندی کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز ہے یا سنت ہے، یہ بتائیں، اور اگر پہنی جائے تو اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا سوال ہے، پہننا جائز ہے یا سنت ہے، اور اگر پہنی جائے تو اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ تو چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس کو پہننا جائز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وزن کی، کہ اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، تو اس کا وزن جو ہونا چاہیے وہ 1 مثقال سے کم ہونا چاہیے۔ اور 1 مثقال کتنا ہوتا ہے؟ 1 مثقال ہوتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کم ہونا چاہیے، یعنی 4 گرام، 1 مثقال تک نہ پہنچے، کیونکہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کس دھات کی انگوٹھی پہنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی پہنو مگر اس کا وزن 1 مثقال تک نہ پہنچنے پائے۔ تو 1 مثقال کی نہیں ہونا چاہیے، یعنی 4.374 گرام کی نہیں ہونا چاہیے، 4.300 گرام ہو، 4.200 گرام ہو، 4.100 گرام ہو یا 4 گرام ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آپ کو میں مزے کی اور انٹرسٹنگ بتاؤں، شاید آپ کو پتا ہو، اور اگر نہیں پتا تو آپ کے لیے بہت مزے کی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی نہ صرف یہ کہ پہننا سنت نہیں ہے بلکہ نہ پہننا افضل ہے۔ تو اس لیے آپ پہنے ہی نہ، چکر میں نہ پڑیں۔ آپ چاندی کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا بمقابل اس کے کہ آپ چاندی کی انگوٹھی پہنیں گے۔ اگر آپ چاندی کی انگوٹھی پہنیں گے تو پہننا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی انعام کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ چاندی کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے افضل ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا اگر آپ یہ سوچ کر چاندی کے انگوٹھے پہننا چھوڑ دیتے ہیں تو۔ اس کے بعد سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سیلری 20,000 ہے اور وہ مہینے کے آخر تک ختم ہو جاتی ہے، 1,000-2,000 بمشکل بچ پاتے ہیں، ماشاءاللہ اردو تو اچھی ہے آپ کی، 1,000-2,000 بمشکل بچ پاتے ہیں، اور میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ 20,000 سے کم ہی ہوگا، اور میرے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر آپ کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، بیچنے کے لیے آپ کے پاس مال کچھ نہیں ہے، 20,000 آپ کی سیلری ہے جو آپ نے بتایا آپ کے گھر خرچ میں سارے نمٹ جاتے ہیں، اور آپ 1-2,000 بڑی مشکل سے بچا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، اور کہتے ہیں کہ 20,000 سے کم ہے، جو بھی ہو 15, 16, 17, 18 اتنا میرے پاس ہے، تو کیا اس میں مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کم سے کم آپ کے پاس اتنا روپیہ ہونا ضروری ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، اور اتنی قیمت میں میرے خیال سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ اور پلیز اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بیان کریں۔ جی، عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اور اس کو وہی ثواب ملے گا جو مرد کو ملے گا۔ اب یہ کہنا ہے کہ عورت کے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ بیان کریں، تو بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کسی بھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اسے نہیں کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں تفصیل ہے، اس کے لیے باقاعدہ یا تو ایک ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کیا جائے گا، یا پھر آپ کسی سے وہ باتیں معلوم کر سکتی ہیں، یا پھر آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی یہ کر سکتے ہیں، آپ لکھ لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی یہ کام کرنا ہے، تو اس میں سے بتا دیں کون سا کر سکتے ہیں کون سے نہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ البتہ میں آج کی کلپ میں، اور یہ آپ کا آخری سوال ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اعتکاف میں یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر طبعی اور شرعی ضرورت کے اپنی جگہ سے نہیں نکل سکتے، یعنی آپ کو وضو کرنا ہے تو صرف جا سکتے ہیں، آپ ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے ہیں، یعنی آپ نے جو جگہ اپنے لیے خاص کی ہے، اپنے گھر کے اندر جو روم ہے یا روم کے اندر جو حصہ آپ نے خاص کیا ہے اسی میں رہیں گے آپ، وضو یا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے آپ اس سے نکلیں گے اور جائیں گے، اپنی ضرورت پورا کر کے فوراً آئیں گے، بیچ میں کہیں نہیں رکیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، نہ جاتے میں رک کر بات کریں گے نہ آتے میں رک کر بات کریں گے۔ ہاں، چلتے میں اگر آتے جاتے میں چلتے میں بات ہو جائے تو وہ ایک چیز الگ ہے، چلتے میں آپ کسی سے کچھ کہہ دیں اور یعنی آتے جاتے کسی سے کچھ کہہ دیں تو ایک چیز، یہ ایک چیز میں نے بتا دی۔ باقی آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، موبائل چلانا ہے، گھر کا کام کرنا ہے، سبزی کاٹنی ہے، سلائی کرنی ہے، یہ سارے کام عورتوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو وہ آپ لکھ کے بھیج دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو اس میں سے میں کروں یا نہیں کروں۔ باقی انشاءاللہ اگر آپ کمنٹ کریں گے اور آپ کو یعنی مجھے لگے گا ایسا کہ آپ کو خواہش ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں، تو اگر آپ کے کمنٹس آ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دیا جائے گا جس میں آپ کو یہ بیان کر دیا جائے گا کہ اعتکاف میں یہ کام آپ کو کرنے چاہیے اور یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے جو سوالات آپ کے لیے گئے، ان کے جو جوابات آپ کو دیے گئے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ باقی کسی کا کوئی سوال رہ گیا تو اسے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔